جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن اعظم طاہر صاحب کو پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن جی اسپیکر صاحب دس از مائی رائٹ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ دے رہا ہوں آپ کو دے دیا اور میں یہ توقع رکھوں گا کہ کچھ اللہ کی مہربانی ہے کچھ دنوں سے ماحول بہتر ہونا شروع ہوا ہے. ہم اس امید کے ساتھ آگے چلیں گے. میں اگر اجازت دیں تو آپ کی بات کا جواب دوں گا, کوئی الزام تراشی نہیں کروں گا. کچھ چیزیں ہیں جو حقائق سامنے رکھنے کے لیے پوچھی گئی ہیں, مجھے کہا گیا کہ آپ جواب دیں. اسد قیصر صاحب میرے محترم ہیں, بڑی عزت ہے ان کے لیے. آپ اس کرسی پہ تشریف فرما رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کا رکن ہونے کے حوالے سے سب سے بڑا اعزاز ہے. آپ میں بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈرافٹ تو اس وقت آئے جب بل لے کیا جائے. کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر یہ حکومتی بل ہے تو سب سے پہلے حکومتی حلقوں میں مشاورت ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ایک ڈرافٹ بل کی شکل میں کابینہ کے سامنے لایا جاتا ہے. کابینہ اس کی اپروول دیتی ہے. اس کے بعد ایک کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز ہے, CCLC, میں خود اس کا کنوینر ہوں. اس کمیٹی میں ایک دفعہ اچھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ مزید چیزیں درست ہونے والی ہیں, اور اگر اتحادی حکومت ہو تو CCLC میں ہمیشہ ساروں کی نمائندگی ہوتی ہے. اس دفعہ بھی ایسے ہی ہے, پچھلے دور میں بھی ایسے ہی تھا. نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں, ہم کلاس بائی کلاس پہلے دیکھتے تھے, اس کے بعد لے کے آتے تھے. پھر کیبنٹ کہتی ہے کہ جی اب اسے پارلیمنٹ میں لے جایا جائے. یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے قومی اسمبلی میں لے کر انٹروڈیوس کروائے یا سینٹ میں کرائے. اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں جواب دہ ہوں. ابھی یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا, ابھی یہ CCLC میں ڈسکس نہیں ہوا. کچھ عرصے سے یہ مشاورت جاری تھی. اور کیوں جاری تھی؟ موجودہ انتخابات کے بعد جب حکومتی اتحاد تشکیل پا رہا تھا, راجہ پرویز اشرف صاحب, خورشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تو پہلے 2 جماعتوں نے کمیٹیاں بنائی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے. ہم انگیج رہے. پھر ہماری مشاورت متحدہ قومی موومنٹ سے ہوئی, پھر ہماری مشاورت IPP اور مسلم لیگ سے ہوئی. چودھری سالک صاحب موجود ہوں گے. ہماری انگیجمنٹ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوئی, ہماری انگیجمنٹ اعجاز الحق صاحب سے ہوئی, ہماری انگیجمنٹ ANP سے ہوئی, ہماری انگیجمنٹ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے ہوئی. اس سٹیج پہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہمارے رابطے ہوئے. اچکزئی صاحب بڑے ہیں, ناراض ہیں, ان دنوں میں ان سے بھی کسی سٹیج پہ بات ہوئی. یہ سیاست کا حسن ہے. حکومت جب بن رہی تھی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی میٹنگز کے دوران جو ہمارے کچھ معاملات طے ہوئے, ان میں سے یہ بھی تھا کہ حکومت سازی کے بعد اولین فرصت میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفنشڈ پارٹ ہے اس پہ کام کیا جائے گا. وہ کیا تھا؟ آئینی عدالت کا قیام. 19ویں ترمیم اس ایوان نے اور ایوان بالا نے بہت محنت کر کے 1973 سے لے کر اور 2009 تک جو کھلواڑ ہوئے تھے آئین کے ساتھ, اور جو کچھ کمی بیشیاں محسوس کی گئیں آئین میں, ان کو درست کرنے کے لیے 18ویں ترمیم پاس کی, جو بلا شبہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس پارلیمان کا, جس کی وجہ سے پاکستان آج تک جڑا ہوا ہے. اور ہم اکٹھے کھڑے ہیں. چاروں اکائیوں کو ایسے پیرٹی پہ رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ پاکستان آگے بڑھے, وفاق مضبوط ہو. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان سینئرز کو جنہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا, شب و روز اس پہ کام کیا, تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھایا اور وہ درستگی ہو گئی.
اس وقت بھی یہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں اور پوچھئے گا چودھری اعتزاز احسن صاحب سے، جن کا نام ابھی لیا گیا خواجہ صاحب کی طرف سے، اور پوچھیں نوید قمر صاحب اور خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے کہا آئینی عدالت نہیں بنے گی، اور وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن کر دی جائے گی اگر آپ 19ویں ترمیم کے ذریعے جو ہمارے اختیار آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی ریگولرائزیشن کو اگر وہ ختم نہ کیا گیا۔ میں قانون کے طالب علم کے طور پہ اور اس پارلیمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونے کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ قانون ساز پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے، وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے۔ ہم اپنی مخالفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، ہم اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جو ہے جا کے جھولی میں ڈال آتے ہیں۔ خدارہ مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، 25 کروڑ عوام نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن طے کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے۔ چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا، چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا، چیف جسٹس نے نہیں کہنا کہ کون سی سیاسی جماعت کو کس طرح سے چلنا ہے، منشور میں نے دینا ہے، میرے قائدین نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے، انہوں نے دینا ہے۔ ڈیم بنائے ہیں انہوں نے، دیکھنے چل رہے ہیں، پانی بھی چل رہا ہے، بجلی بھی آ رہی ہے وہاں سے، پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلے گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدارہ جذبات سے بالاتر ہو کے میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ گفتگو آگے بڑھی، جو پرپوزلز تھی وہ آتی گئی۔ پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں ہوا اور پچھلے کچھ مہینوں سے جو شدت آئی ہے خیبر پختونخوا میں، میرے اس طرف کے بھائی بیٹھے ہوئے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور ہم آپ کی ہمت کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ریاست کو قائم رکھنے کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ جب بلوچستان کا یہ اندوناک واقعہ ہوا ہے جس میں پنجاب کے غریب شہریوں کو سلوٹر کیا گیا، میں کہوں گا، اور ہمیں بالکل شرم نہیں آتی کہنے کہ جب بات یہ ہوتی ہے تو پنجاب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں۔ خیبر پختونخوا میں جب یہ سرج بڑھی اس کے ساتھ ہی تو ایپیکس کمیٹی میں 2 ڈیمانڈز آئیں ڈسکشن میں، خواجہ صاحب آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ انہوں نے کہا کہ ملک جل رہا ہے، یہ تجویز ہم دے سکتے ہیں کہ ود سنسیٹ کلوز جیسا اے پی ایس کے بعد آپ نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے وہاں پہ خصوصی عدالتیں قائم کی تھی کہ ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں، وہ دیا جائے۔ وہاں پہ فیصلہ نہیں ہوا اور کہا گیا کہ ہم کنسنسس سے ہوگا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ ایک وہ تجویز لائی گئی، چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں اپنے سول سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے، فوج قربانیاں دے رہی ہے، ان کی قربانیوں کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے لیکن اپنا حصہ ہم ڈالیں گے۔ یہ بات ابتدائی طور پہ مالک بلوچ صاحب نے بھی کہی کہ یہ ٹائم درست نہیں ہوگا۔ یہی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جب مولانا کے سامنے رکھی گئی، اور اس میں ایک اینگل تھا کہ اس ترمیم کے ذریعے جو پہلے حراستی مراکز تھے ان کی بھی دوبارہ اجازت دی جائے تاکہ جو مسنگ پرسنز کا قصہ ہے وہ شاید جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان چیزوں سے، شاید اس کا حل نکلے۔ مولانا نے کہا کہ اگر اس کا اچھا حل نکلتا ہو تو یہ ضرور کریں لیکن سوچ لیں ابھی نہ کیا جائے۔ اس کا اسی ٹائم پہ یہ تجویز ڈراپ کر دی گئی۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا آرٹیکل 8 بھی۔ اگر آپ کو یہ شک پڑتا ہے کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ پیچ کا سور ٹائٹ کرنا تھا آپ لوگوں کے حوالے سے، تو آپ کا تو پہلے ہی ٹرائلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور میٹر سب جوڈس ہے، اور جو ریٹروسپیکٹیوٹی کے معاملات ہیں اور پروسپیکٹیوٹی کے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، میرے سے زیادہ گور خان بھی یہ جانتے ہیں۔ تو پلیز ذرا تعصب کی اینک ایک سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا آگے چلے۔
اس میں اور کیا تھا؟ 199 کی بات ہوئی. 199 بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جن علاقوں میں وہ آپریشنز ہو رہے ہوں گے اور آئین میں کچھ اجازت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس مخصوص دورانیے اور اس علاقے میں نیشنل سیکیورٹی ایک کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ نہیں وائل ایکسرسائزنگ جورسڈکشن، اور وہ بھی ابھی تجویز تھی، وہ ڈرافٹ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھی. جو ساجد ترین صاحب ہمارے ساتھی ہیں، مینگل صاحب کے پارٹی کے نمائندے ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، مالک بلوچ صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں. کل ان سے پرسوں بات ہوئی، پھر کل بات ہوئی. یہ ساری چیزیں ان سٹے کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی. ہم حکومتی اتحاد ہیں، معذرت سے مسودہ لانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کا کام اس میں سے تنقید کر کے چیزیں نکلوانا یا شامل کرنا ہے. میں کیڑے نکالنا نہیں کہوں گا. تو ہمارا کام کم از کم پورا ہو تو آپ تک پہنچیں گے نا. مین وائل ایک واقعہ ہوا، ہم دونوں اطراف نے اس پہ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، بلکہ ہم نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہمارے کچھ اراکین کی گرفتاریاں ہوئیں. مینر درست نہیں تھا، ٹائمنگ درست نہیں تھی. اسپیکر صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ایک بولڈ سٹیپ لیا. ہم نے اس میں تھوڑا حصہ ڈالا. کریڈٹ گوز ٹو یو، کریڈٹ گوز ٹو یو. کمیٹی بنی ہوئی تھی، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اس طرح سے ہوگا. کمیٹی میں اس پہ بات شروع ہوئی. میں نے جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ سامنے رکھے کہ آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے. فوری طور پہ جوڑ دیا گیا اس کو کہ جی جو چیف جسٹس ریٹائر ہونے جا رہا ہے صرف اس کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ عدالت پہ اور عدلیہ پہ حملہ ہے. میں ریکارڈ کے لیے یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں یہ حملہ کب ہوا تھا. میں نے تو نہیں کیا، میرے دور حکومت میں تو کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا. بھول گئے ہیں ہم جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا، اور کس ڈٹائی کے ساتھ آپ نے اسے سپورٹ کرتے رہے. دونوں ریفرنس جو ہیں، دونوں ریفرنس منہ پہ مارے عدالت نے، اور وہ لوگ بحال ہوئے اور ان کی ونڈیکیشن ہوئی. ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں. ایسی باتیں نہ کریں. کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی رات کا اندھیرا نہیں ہے. خواجہ صاحب نے کچھ فیچرز بتا دیے ہیں. بڑی بات یہ تھی آئینی عدالت کہ اس کی شکل کیا ہوگی. جناب اسپیکر، ایک چیف جسٹس اور جو ایک کانسیپٹ ہے ابھی تک کہ 7 یا 8 ججز ہوں، اور ہر وفاق کی ہر اکائی کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے. اور وہ کیا کریں گے؟ وہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے 184 کی، اور جو سو موٹو کا اختیار ہے، جو الحمدللہ ہسپتالوں کے ڈسپینسروں کے پرفارمنس سے لے کے شیشے کی بوتل نکلنے تک استعمال ہوا ہے جہازوں سے، اس کو وہ ریگولیٹ کرے. کچھ 199 میں جو ہائی کورٹس اپنی اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہیں، اس کی اپیلیں جو ہیں وہ اس عدالت میں جائیں تاکہ ایک پیرٹی رہے اور آئین کی تشریح جو ہے وہ ایک طرح سے ہو، ایک جگہ پہ ہو. وجہ کیا ہے؟ 60,000 سے زائد 61,000 کچھ 100 مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس وقت بھی.